جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ کیا مراد علی شاہ صاحب نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نئی مردم شماری پر دستخط نہیں کیے؟ اور جس وقت الیکشن شیڈیول جاری نہیں ہو رہا تھا، نہ آپ نے صدر پاکستان اس نے اس کے حوالے سے مطالبہ کیا، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ نہ کوئی مہم چلائی نہ کچھ اور کیا۔ بالکل معمولی ہے کسی بھی حکومت کے لیے، لیکن جب کرنا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی جو ہے وہ صرف ایک عذر چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کرنا ہے۔ اور سر، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر الیکشن ملتوی کرانے کا الزام لگایا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اب ایک نئی رسم چل پڑی ہے کہ بلیم گیم کی جائے گی، فلاں ذمہ دار ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو گزری ہے، اس کے بارے میں ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جو بڑا فٹ آتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف پیپلز پارٹی از ٹو بی بلیمڈ۔ معاملہ یہ ہے کہ چاہے الیکشنز میں تاخیر کا معاملہ ہو، کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں موجود تھا؟ کیا مراد علی شاہ صاحب نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نئی مردم شماری پر دستخط نہیں کیے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے سیکشن 230 میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو نگران حکومت ہے اس کو اضافی اختیارات دے دیے جائیں، وہ اختیارات بھی دے دیے جائیں جو ایک منتخب جمہوری حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ واضح طور پر یہ پلان تھا کہ ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے۔ تو جب آپ نے اس کے لیے ووٹ کیا، جب آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نئی مردم شماری پر ووٹ کیا، اور جس وقت الیکشن شیڈیول جاری نہیں ہو رہا تھا، نہ آپ نے صدر پاکستان جن کی یہ ذمہ داری ہے آئین کے آرٹیکلز کے تحت کہ وہ آرٹیکل 48(5) کوئی بھی پڑھ لے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دینی ہے۔ تو کیا انہوں نے صدر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں؟ اس وقت تو یہ وائبز آ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ یہ اختیار اگر صدر نے استعمال کیا تو یہ درست نہیں ہوگا، صدر کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، نہ ایسا مطالبہ وہاں پر کیا گیا۔ اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 اگست کو شیڈیول جاری کیا گیا نئے حلقہ بندیوں کے لیے کہ 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے اوپر بھی کوئی خاص ریزسٹنس پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں آئی، اگرچہ ان کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے، جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس نے اس کے حوالے سے مطالبہ کیا، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ نہ کوئی مہم چلائی نہ کچھ اور کیا۔ اب یہ جو بلیم گیم ہے یہ ہمیشہ آپ کو سننے میں ملے گی، کیونکہ جو کارکردگی ان مہندس جو انجینئرز ہیں، معاشی انجینئرز جو خود کو کہتے تھے کہ ہم معاشی طبیب ہیں، ہم سرجنز ہیں، ہم وہ آلات رکھتے ہیں، ہم وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے معاشی مسائل کا حل کر سکتے ہیں، ہم علاج کر سکتے ہیں، اس ڈولتی ہوئی معیشت کی ناؤ کو درست سمت پر لے جا سکتے ہیں، یہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ تجربہ کاروں کا ٹولہ پورا دن اپنی ذاتی دشمنیاں، اپنے سکور سیٹل کرنے میں اور اپنے کیسز ختم کروانے میں لگا ہوا تھا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ فلاں ذمہ دار ہے۔ بھائی، جو آپ کا دیٹ واز یور ٹائم وین یو ور ان دا گورنمنٹ۔ اب کس کو یاد نہیں ہے کہ 8 اگست 9 اگست جب اسمبلی ختم ہونے والی تھی، الوداعی تقاریر چل رہی تھیں، بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ کا فلور سنبھالتے ہیں، اور وہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کا ورک ایتھک، کام کرنے کا نیم، طریقہ کار شہباز شریف صاحب سے زیادہ اچھا ہو۔ وہ یہ فرماتے رہے کہ شہباز شریف تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، اور دوسری طرف محبتوں کا یہ عالم تھا کہ مسلم لیگ نواز یہ کہتی تھی کہ ہمیں ہنا ربانی کھر سے زیادہ آج تک کوئی اچھا وزیر نہیں نظر آیا، ہمیں نوید قمر کا ہاتھ دے دو، ہمیں نوید قمر سے اچھا وزیر ہم نے کوئی نہیں دیکھا، یہ شہباز شریف فرماتے تھے۔ تو وہاں پر تو جناب ایک دوسرے کے لیڈرز کو مانگا جا رہا تھا، اور اب کہانی یہ آ گئی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سارا مسئلہ نون لیگ کی طرف سے تھا، یہ پوری دنیا میں اب مہنگائی لیگ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جب بوٹیاں کھانے کا وقت تھا اس وقت بریانی کی دیگ کے اوپر جھپٹا مار رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اب یہ بیسیکلی ایک نورا کشتی ہے، یہ وہ سٹنٹ ہے جو میرے خیال میں پاکستان کی عوام اب اس سے واقف ہے کہ ہمارے سیاستدان جس وقت انتخابات کا ماحول گرم ہوتا ہے اس وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ شکر رنجی پیدا کر لیتے ہیں، عارضی لڑائی کر لیتے ہیں، اور پھر جب بندر بانٹ کا موقع آتا ہے تو پھر ڈرائنگ رومز پالیٹکس کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی بھی سب کو معلوم ہے
کہ ان میں سے کسی بھی جماعت کی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سمپل میجورٹی لینے کی وقت نہیں ہے. اور یہ دیکھیں گے آپ 8 فروری کا الیکشن ہوگا، جیسا کیسا پھر ڈرائنگ روم پالیٹکس کا آغاز ہوگا، بیٹھیں گے، جوڑ توڑ کیے جائیں گے، گورنری تم رکھ لو، فلاں وزارت تم رکھ لو، فلاں ہم رکھ لیتے ہیں، اتنے فنڈز اتنے وسائل کے اوپر تمہارا اختیار ہوگا، اتنے پہ ہمارا اختیار ہوگا. تو یہ وہ کہانی ہے جو اب پاکستان کی سیاست کا، سیاسی منظرنامے کا بڑا المیہ بن گئی ہے. سر آئندہ آنے والے الیکشن جس کا اعلان الیکشن کمیشن نے کیا ہے، کیا اس کو فنڈز کی بھیٹ چڑھانا ممکن ہے؟ اچھا، اب جہاں تک یہ بات ہے نا کہ فنڈز نہیں ہوں گے، فنڈز کا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، رکھنے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جو گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اب انیشیلی جو معاملہ ہوا تھا کہ فنڈز نہیں مل رہے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا. اس نوٹس لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی پیسے جاری کر دیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. بٹ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس اتنا بھی خزانے میں پیسہ موجود نہیں ہے کہ الیکشنز کروائے جا سکیں؟ یہ ڈیبیٹ 2023 میں اس وقت سٹارٹ ہوئی تھی جب 21 ارب روپے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے مانگے گئے تھے. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت ایک پنگ پونگ کھیلنا شروع کر دیا پاکستان میں مختلف اداروں نے کہ 21 ارب روپے موجود نہیں، اور بعد میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کھلا کہ کئی 100 ارب روپے جو ہے وہ ایک دن میں قرضہ لیا جاتا رہا. شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو قرضہ بڑھا ہے وہ 19,000 ارب سے زائد ہے. 19,000 ارب کا قرضہ جو 16 مہینے کی حکومت میں اس سے زائد قرضہ پاکستان پر چڑھا، وہ 21 ارب روپے سپیئر نہیں کر پا رہی تھی. تو یہ اصل معاملہ ہے ول کا، کہ اگر آپ کے پاس آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے 21 ارب روپے دینا بالکل ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، بالکل معمولی ہے کسی بھی حکومت کے لیے. لیکن جب کرنا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی جو ہے وہ صرف ایک عذر چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کرنا ہے. اور جب آپ نے نہیں کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو 100 بہانے دستیاب ہوتے ہیں کہ فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، جس کی وجہ سے فنڈز نہیں دیے جا سکتے. البتہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے کہ جو 8 تاریخ ہے اس کے گارنٹر اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری کی تاریخ، اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ تاریخ ہے جو کنسنٹ سے آئی ہے، جس کے اوپر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے اتفاق کیا ہے. اب 8 فروری کے الیکشن کے لیے 9 من تیل پیدا کرنا ہوگا جب ہی رادھا ناچے گی. اب وہ 9 من تیل میں لوازمات میں یہ پیسے بھی شامل ہیں. اگر یہ نہیں دیے جاتے، I don't see a reason کہ why the Supreme Court of Pakistan, why the Chief Justice of Pakistan قاضی فائز عیسیٰ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے، اور وہ پھر ایکشن جو ہے وہ بڑا سخت بھی ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فنڈز کی عدم دستیابی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو بھی اس راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ بڑے سخت ہوں گے.